بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ آج کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لہٰذا عبادت کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد اولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ اپنے مقصد حیات سے بھٹکا ہوا ہے۔ کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے بغیر وہ چیز بیکار، بے فائدہ اور رائگاں ہوتی ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بتلا دیا کہ اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کا طریقہ اور عبادت کے شرائط سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کی زبانی، اپنی کتاب میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما دیا ہے۔ لہذا اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ تمام بندوں پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں سکھلایا کہ ہم اس سے کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی محض عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں ایاک جو لفظ ہے، ایاک، یہ لفظ ضمیر منفصل ہے جس کا معنی ہوتا ہے آپ یا تم، مخاطب کے لیے ہے۔ اور یہاں پر عربی زبان کے اصول و قاعدے کے اعتبار سے ایاک نعبد، نعبد یہ فعل مضارع جو متکلم کا صیغہ، فعل اور فاعل، اور یہ فعل اپنا مفعول چاہتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ تیری۔ تو اگر ہم صیغہ ایسے بنائیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو عربی زبان کا طریقہ ہوگا نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ لیکن جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر مفعول کو ہم پہلے لائیں گے، اس لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں تیری ہی یہ مفعول ہے، اور یہی لفظ کاف جو ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر ہے جو مخاطب کے نام کی جگہ پہ اس کے بدلے میں استعمال ہوئی ہے، پروناؤن جیسے کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ جڑ کر کے آتی ہے تو کاف کی شکل میں آئے گی، لیکن جب جدا ہو جائے گی اکیلی تو کاف اکیلا نہیں آتا، اس کی جگہ پہ ایاک آئے گا۔ تو ایاک نعبد، تو گویا ایاک یعنی جو کاف لاسٹ میں تھا جب اس کو پہلے لائے تو وہ ایاک بن گیا۔ اور یہ پہلے لانے میں جو ایک مینو نکل کے آیا وہ یہ کہ عربی زبان کا اصول ہے کہ تقدیم ما حق التاخیر یفید التخصیص، کہ وہ چیز جس کا حق بعد میں آنا ہے اگر آپ اس کو پہلے لے آئیں گے تو اس سے تخصیص پیدا ہو جائے گی، خصوصیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اب
عربی زبان کا اصول ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ تو نعبدک یہ فعل فاعل ہے اور مفعول کاف تھا، لیکن جب مفعول جس کا حق مؤخر ہونا تھا، بعد میں آنا تھا، جب ہم نے اس کو مقدم کر دیا، کاف کو ہم پہلے لے آئے تو ایاکا بن گیا۔ تو ایاکا یہ ضمیر منفصل ہے، جدا، اکیلی، تنہا۔ اب اس ضمیر کو اس کا حق تھا کہ بعد میں آ کے تو مفعول ہے، عبادت کا اثر جس پہ پڑ رہا ہے مفعول بھی ہے، تو اب اس کا حق تھا کہ بعد میں آئے، لیکن یہ پہلے آ گئی۔ تو اب تقدیم مع حق تاخیر، جس کا حق بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا، تو میننگ تخصیص کا پیدا ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فقط محض تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور نعبدک اگر ہم کہتے تو اس کا معنی ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر تخصیص نہیں تھی کہ صرف تیری کرتے ہیں، بلکہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایاکا جب کہہ دیا تو اس نے وہ تخصیص پیدا کر دی کہ اب اس عبادت میں کوئی اور شریک ہی نہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تنہا تیری، کیونکہ یہ مؤخر ہونا چاہیے تھا، مقدم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے وہ ایاکا نستعین ونستعینک تھا، نستعینک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کاف وہ بھی کاف کو مفعول بھی کو ضمیر متصل کو جب ہم نے جدا کر کے پہلے لانا چاہا تو صرف کاف نہیں آئے گا، بلکہ کاف جو ایاکا بن جائے گا۔ تو ایاکا نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ عبادت کرنا محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اسلام اس مسئلے میں، عبادت کے مسئلے میں ذرہ برابر بھی نہ نرمی کرتا ہے، نہ گنجائش نکالتا ہے، اور نہ ہی کسی طرح سے تنازل کرتا ہے، نہ کوئی کمپرومائز کرتا ہے۔ اس معاملے میں اسلام دنیا کا سب سے سخت ترین مذہب ہے۔ اس معاملے میں اسلام بالکل بھی نہ گنجائش نکالے گا اور نہ ہی کسی کو بخشے گا اور معاف کرے گا کہ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لی اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی کی تو بھی، یعنی غیر کی عبادت کرنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی کرے تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی شرک ہے، اور یا اللہ کی بھی کرتا رہے اور ساتھ میں دوسری کی بھی کرتا رہے ٹائم پہ ٹائم، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شرک پسند ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ بے نیاز شریک ہوں۔ اگر کوئی مجھے شریک بناتا ہے تو اس کی نظر میں تو میں شریک ہوا، عبادت کا پارٹنر ہوا، تو یہ حق عبادت کا میں بھی شریک ہوا، کوئی اور بھی شریک ہو گیا حق عبادت میں۔ تو اگر کوئی مجھے شریک، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو مجھے بھی ایک شریک بنایا، دوسرے کو بھی شریک بنا دیا۔ تو اب کسی نے اگر مجھے شریک بنایا کسی اور کے ساتھ، تو شرکا جو ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی چیز میں جو شریک ہوتے ہیں، کسی حصے دار، وہ حصے دار اپنے اپنے حصے کے حریص ہوتے ہیں، جس کا جتنا شیئر ہے، جس کا جتنا حصہ ہے، وہ اس کو اتنا حصہ چاہیے، وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو میں سب سے زیادہ بے نیاز شریک ہوں، میں ایسا شریک ہوں، ایسا پارٹنر ہوں کسی کا بنایا ہوا جو اپنے حصے سے سب سے زیادہ مطلب بے نیاز، اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور کسی اور کی کر دی تو عبادت میں آپ نے دو کو حصہ دیا، اپنی عبادت میں دو کو حصہ دیا، ایک اللہ کو دیا، ایک غیر کو دیا۔ تو اللہ کو جو حصہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے حصے کا بالکل بھی اعتبار نہیں کرتا، مجھے ایسے حصے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ بے نیاز وہ ذات ہوں جس کو اگر شریک بنایا گیا تو اس کو اپنا حصہ نہیں چاہیے۔ فمن اشرک معی غیری، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری،
کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. کوئی عمل کیا غیر کے لیے بھی کیا اور اللہ کے لیے بھی کیا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے حصے کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کی شرکت والا حصہ جو عبادت کا حصہ مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو غیر کے ساتھ حصہ گوارا نہیں ہے. تو اسلام تنہا ایسا دین ہے جو عبادت اور دل کے رجحان اور خشوع و خضوع اور دعا اور التجا اور کسی کو بڑا مان کر اس سے مدد مانگنا اور اپنے سے بڑا اور دنیا کی سب سے بڑی ہستی سمجھنا اور اسی سے اپنی مرادیں مانگنا، ایسی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تنہائی کی دعوت دیتا ہے اسلام. اور اس تنہائی میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی شریک کرے گا تو وہ اس کی عبادت وہ بیکار جائے گی، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس سے غیظ و غضب بھڑکتا ہے، کیونکہ یہ شرک اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا عظیم شرک ہے، یہ شرک جو ہے بڑا عظیم ظلم ہے. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کو اللہ گوارا نہیں کرتا. لہذا ایک شخص کا، ایک دنیا میں پائے جانے والے انسان کا فرض ہے کہ وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، خالق کائنات ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو، جنات کو اور جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، چرند پرند کو، جمادات، نباتات، ساری دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ تنہا ہے اور پوری دنیا کا نظام وہی چلاتا ہے. چاہے دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے جانتے ہوں، وہ اپنی زبان میں، اپنے کلچر میں، اپنے ماحول میں جس کو بھی وہ اس دنیا کا خالق قرار دیتے ہیں، وہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی کسی دوسرے نام سے جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی وہ خالق ہے کہ تنہا اس رب جلال اور رب کائنات کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس نے کائنات پیدا کی، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے یہ تدبیر اور انتظام و انسلام کیا، کائنات کو چلاتا ہے، ہمیں پالتا ہے اور ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے. ساری زندگی ایک لمحہ اس کے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی کا لمحہ اس کے ہاتھ میں ہے. ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اس کی دی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسائش اور آرام مہیا کرتا ہے. اس کی ساری نعمتوں میں ہم جیتے ہیں اور ان نعمتوں کا فرض یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا شکر بجا لائیں اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کر کے شرک جیسا بھیانک اور خطرناک جرم نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد حیات کو جو کہ اللہ کی تنہا عبادت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور عبادت کو خالص انداز میں تنہا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا، ہمیں ہر قسم کے کفر سے بچا. جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر رہیں. جو ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ